वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मोहम्मद इब्न नुमान और आप देख रहे हैं तैयब्स वर्ल्ड। तो आज आपको दोबारा मेरे गाइड साहब सुनाएंगे वाक़या, और वो वाक़या है यजूज मजूज के बारे में। यजूज मजूज आखिर कौन थे? क्या वो दियो थे, या वो छोटे छोटे बोने थे, या उनके लंबे लंबे नाखून और बड़े बड़े कान थे? और जब वो थे तो कैसे दिखते थे, और अब वो कब आएंगे? आज हम इस वीडियो में इसी वाक़ये के बारे में बातें करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका मोहम्मद तैयब नुमान ने आज पहले ही बता दिया कि आज हम यजूज मजूज के वाक़ये के बारे में इस वीडियो में बयान करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुरान मजीद का रुख करते हैं, जहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक बहुत ही आदिल हुक्मरान का ज़िक्र किया है, जिनका नाम था ज़ुल्करनैन। ज़ुल्करनैन जब अपनी फ़ौज के साथ ईस्ट और वेस्ट ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एक ऐसे रिमोट एरिया पे पहुँचे जहाँ पर एक ऐसी कौम रहती थी जो दूसरी कौमों के बारे में कुछ नहीं जानती थी, और ना ही उनकी लैंग्वेज दूसरे लोगों के साथ मिलती थी। वो बिल्कुल ही एक अजीब लैंग्वेज बोलते थे, और उनको कुछ हाव नो नहीं थी कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो उन्होंने जब हज़रत ज़ुल्करनैन की पावर देखी और उनकी फ़ौज को देखा, तो उन्होंने फरमाया कि ए ज़ुल्करनैन, यजूज मजूज ने यकीनन बहुत ही ज़्यादा फ़साद बर्पा किया हुआ है। आप अपनी फ़ौज के ज़रिए हमारी इनसे जान छुड़वा दें, या इनके और हमारे सेंटर में एक बैरियर बना दें, मतलब कि एक दीवार बना दें जो इनको रोक लें हमसे। तो नाज़रीन ग्रामी, ज़ुल्करनैन ने फरमाया कि यकीनन तुम ठीक कह रहे हो, इनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ना ही इनसे लड़ा जा सकता है, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। हालांकि नाज़रीन ग्रामी, ज़ुल्करनैन के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस लड़ाई को लड़ने से इनकार फरमाया, क्योंकि वो समझते थे, वो बेहतर जानते थे कि ये जो है, ये लड़ाई जो है बेलौस है, इसको लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उन्होंने उनकी बात से एग्री किया कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके और आपके सेंटर में एक बैरियर ही बनाना चाहिए। उन्होंने फरमाया, मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं लूँगा, और ना ही किसी तरह की मुझे तुमसे कोई लालच है। मुझे बस तुम्हारी जितने भी लोग हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए और कोपर चाहिए, जिसके थ्रू हम एक दीवार, एक बैरियर क्रिएट कर सके। तो नाज़रीन ग्रामी, हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के साथ मिलकर यजूज मजूज और उस कौम के सेंटर में एक बैरियर क्रिएट कर दिया। उनकी मदद से एक बहुत ही बड़ा बैरियर क्रिएट किया, जिसको यजूज मजूज ना तो फैलांग कर आ सकते थे, और ना ही किसी और तरीके के ज़रिए वो आ सकते थे। आने का सिर्फ एक ही उनके पास जो था वो सलूशन था, वो था उस दीवार को तोड़ कर आना। तो नाज़रीन ग्रामी, अब हम चलते हैं अहादीस की तरफ। अहादीस की रोशनी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यजूज मजूज जो है वो रोज़ उस दीवार को तोड़ते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, ताकि वो दुनिया में आ सके और दोबारा से फ़साद बर्पा कर सके। वो रोज़ आके उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और उनके बीच में एक लीडर भी है जो उनको लीड करता है और उनको कहता है कि आओ चले उस दीवार को तोड़ें, और वापस से हम जाकर कोई फ़साद बर्पा करेंगे और तमाम इंसानों को हम ख़त्म करेंगे। लेकिन वो रोज़ कोशिश करते हैं, और जब वो उस दीवार को तोड़ कर चले जाते हैं, जितना वो काम कर लेते हैं, और जब अगले दिन आते हैं तो वो दीवार और ज़्यादा मजबूत हुई होती है और पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन वो अपना काम मुकम्मल करके जाएंगे वापस और कहेंगे इंशाअल्लाह कल आकर हम दोबारा यहीं से काम करेंगे, जिस दिन वो इंशाअल्लाह कहेंगे, अगले दिन से वो दीवार जितना उन्होंने काम किया होगा, जितना उसमें होल किया हुआ होगा, वो होल उतना ही होगा, और उसके बाद वो उस दीवार को मज़ीद ख़त्म करते जाएंगे और दुनिया में आ जाएंगे। तो नाज़रीन ग्रामी, यजूज मजूज के हुलिये के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यजूज मजूज जो है, ना तो वो बहुत बड़े बड़े दियो होंगे, ना ही वो छोटे छोटे बोने होंगे। दरअसल यजूज मजूज जो है, उनकी आँखें छोटी होंगी, उनके बाल जो है वो रेडिश होंगे, और उनके जो मुंह हैं वो चिपटे होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़े क़यामत अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएंगे कि ए आदम, अपनी आल में से 99 लोग जो है वो दोज़ख में डालो, और 1% जो है वो जन्नत में लेके जाओ। तो सहाबा कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अगर इस तरह से 999 लोग दोज़ख में जाएंगे और सिर्फ़ एक इंसान जन्नत में जाएगा, तो
ہم جو ہیں وہ کس طرح سے جنت میں جائیں گے؟ ہمارا تو جنت میں جانے کا کوئی جواز پیدا نہیں ہو سکے گا اگر اتنے سارے لوگ دوزخی ہوئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بھی 99 لوگ ہوں گے وہ یجوج مجوج کی قوم میں سے ہوں گے۔ تو ناظرین اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یجوج مجوج جو ہے وہ ابن آدم میں سے ہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی آل میں سے ہی ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں اس دیوار کی طرف جو کہ حضرت ذوالقرنین نے کریٹ کی تھی۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ دیوار جو ہے وہ گریٹ وال آف چائنا ہے، جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ گریٹ وال آف چائنا ایک ایسی دیوار ہے جو کہ نہ ہی کوپر اور آئرن سے بنی ہے، اور وہ ایک وہاں پر بہت سارے لوگ ٹور بھی کرتے ہیں اور اس دیوار کو عبور کیا گیا ہے۔ اور جو ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی وہ ایک ایسی دیوار ہے جس کو عبور کر کے نہیں آیا جا سکتا۔ ناظرین بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ساری بات فیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسا بھی مانتے ہیں، لیکن ایسا ہے اور یہ ریئلٹی ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ کہف میں۔ سورہ کہف میں تو صحابہ کہف کا بھی ذکر آتا ہے جو کہ 309 سال تک سوتے رہے، اور جب وہ اٹھے تو وہ بالکل ویسے ہی تھے جیسے وہ سوئے تھے، بالکل جوان۔ تو ناظرین ہم تو ایز اے مسلم اللہ تعالیٰ کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا قرآن پاک میں، ہم کہتے ہیں سمعنا واتوانا، کہ ہم سنتے بھی ہیں اور اس کو مانتے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے 2 ٹکڑے کیے، ہم اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہاں بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے، ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جتنے بھی معجزے فرمائے ہیں ہم سب چیزوں پہ یقین لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے، 7 آسمان عبور کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، ہم اس چیز پہ بھی یقین لاتے ہیں کہ بالکل ایسا ہے۔ تو ناظرین اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں قرآن پاک میں اس کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ یجوج مجوج جو ہے وہ ایک قوم ہے اور وہ دنیا میں آئے گی اور فساد برپا کرے گی، اور اس ٹائم جو دنیا کے لوگ ہوں گے ان کے پاس یجوج مجوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ تو ناظرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ آج ایک ایسی قوم ریلیز کر دی گئی ہے جن سے لڑنے کی قوت اور طاقت آپ کے اندر بالکل بھی نہیں ہے، آپ اپنے تمام بلیورز کو لے کر کوہ طور کے پہاڑ پر چلے جائیں اور وہاں پر جا کر قیام کریں۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کوہ طور کے پہاڑ پر چلے جائیں گے اور وہاں پر جا کر قیام کر لیں گے، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگے گی کہ یا اللہ ہمیں اس قوم سے نجات فرما دے، وہ یجوج مجوج ہے اور وہ دنیا میں آ کر بہت سارا فساد برپا کرے گی۔ اور جیسے ہی اس قوم کو ریلیز کیا جائے گا یہ سب سے پہلے آتے ساتھ ہی ان کے سامنے جو کچھ آئے گا اس کو تباہ و برباد کر دے گی، کھا پی جائیں گی اس کو، اور ہر چیز کو یہ جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، حتیٰ کہ یہ ایک لیک آف ٹیبیریس کے پاس پہنچے گے اور اس کا سارا پانی چٹ کر جائیں گے، اور ان سے بعد آنے والے جو لوگ ہوئیں گے تو وہ کہیں گے لگتا ہے جیسے یہاں پر پہلے کبھی پانی ہوا کرتا تھا، اور حالانکہ کچھ دیر پہلے ہی انہی کی قوم میں سے ان لوگوں نے تمام پانی چٹ کر دیا۔ تو ناظرین جب یہ دنیا کی تمام مخلوق کو تباہ برباد کر جائیں گے تو پھر یہ تیر لیں گے اور ان تیروں کو آسمانوں کی طرف رخ کر کے چلا دیں گے، اور جیسے ہی وہ تیر آسمان کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکے میں ڈالیں گے، ان تیروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خون لگ کر واپس آئیں گے تو یہ سمجھے کہ ہم نے آسمان کی تمام مخلوق کو فنا کر دیا ہے۔ یہ اس ٹائم بڑی خوشی منائیں گے کہ ہم نے آسمان کی بھی مخلوق ختم کر دی ہے اور دنیا کی مخلوق بھی ہم نے ختم کر دی ہے، اور یہ سمجھے گے کہ اس ٹائم بس ہمارا ہی پوری دنیا پہ کنٹرول ہے، اور پورے ورلڈ وائڈ پہ ان کے اکارڈنگلی یہ ہوگا کہ پورے ورلڈ وائڈ پہ اس ٹائم انہی کا ہی کنٹرول ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ایک دھوکے میں مبتلا کریں گے۔ تو ناظرین دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زور و شور سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں یجوج مجوج کے فتنے سے محفوظ فرما۔ تو ناظرین تھوڑی عرصے بعد اللہ تعالیٰ یجوج مجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا کریں گے جو کہ ان کی ہلاکت کا باعث بنے گا، اور یہ ایسے ختم ہوئیں گے جیسے کہ ایک جسم دھرم سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین جیسے یہ سب یجوج مجوج ختم ہو جائیں گے تو زمین پر بہت زیادہ سکون ہو جائے گا، کہیں بھی شور نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے ہی ان کو ریلیز کیا جائے گا یہ بہت زیادہ شور پیدا کریں گے اور ہر چیز کو تباہ کریں گے، تو جس کی وجہ سے ہر طرف شور ہی شور ہوگا، اور جب یہ ختم ہو جائیں گے تو زمین پہ شور بالکل ختم ہو جائے گا اور سکون ہو جائے گا۔ ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تمام ان کے جو ساتھی تھے وہ آئیں گے، اور اسی دوران جو ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں جو ہے وہ اونٹوں کی طرح ہوں گی، اور وہ تمام یجوج مجوج کی جو لاشیں ہیں ان کو اٹھا کر ایک ایسی مخصوص جگہ پر لے جائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہوگی، اور وہاں جا کر ان لاشوں کو پھینک دیں گے، اور پھر 40 دن تک بہت زیادہ بارش ہوگی، اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ زمین خوب پھل اناج اگائے گی، اور تمام لوگ جو ہے اس کو اچھے سے کھائیں گے اور اس اناج سے سیراب ہوئیں گے۔ تو
تو ناظرین اس ٹائم حج اور عمرہ بھی ویسے ہی برقرار رہے گا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حج کے فرائض ادا کریں گے، اور جو ہے یجوج مجوج کا اس طرح سے خاتمہ کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا خاتمہ کریں گے۔ تو ناظرین ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی جو ہے دعاؤں کو رد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں نے دعائیں مانگی یجوج مجوج کے فتنہ سے بچنے کے لیے، ہمیں بھی چاہیے جب بھی ہم پر کوئی مشکل آئے تو ہم اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ ہماری اس مشکل کو آسان فرما۔ کیونکہ ناظرین کوئی بھی مشکل اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان پر اتنی مشکل نہیں ڈالتے جو کہ اس کی برداشت سے باہر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پر اتنی ہی مشکل ڈالتے ہیں جو کہ وہ برداشت کر سکے، بشرط یہ کہ مسلمان صبر کرے اور اس کو برداشت کرے اور اللہ کے حضور دعائیں مانگے۔ کیونکہ ناظرین اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں چھوڑا، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کو اکثر بھول جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھیں، دعائیں مانگے، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے، اور اللہ کے حضور جو ہے گر گرا کر اپنی مغفرت کے لیے بھی دعا مانگے۔ تو ناظرین میں اور طیب محمد نعمان دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو ہمیں یجوج مجوج کے فتنہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔